السلام علیکم دوستو، آج ہم سرکار کی کرامات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک دن قصبہ تانیسر میں مشائخ کی ایک مجلس منعقد ہوئی۔ اس میں حضرت شاہ ابو معالی میران سید بہیکا، شیخ ابو الفتح شیخ سوندہ بہوری، شیخ بلاکی، شیخ محمد شاہ محمد یوسف، شیخ عبدالقادر سنوری، شاہ نصیر الدین کھری والا اور سید غریب کیرراوی جیسے بزرگ موجود تھے۔ اس مجلس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت شاہ ابو معالی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس کلمے کو دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہے، اگر وہ لفظ لا پڑھ کر کسی جاندار کے کان میں پھونک دیں تو وہ مر جائے گا، اور اگر الا اللہ پڑھ کر پھونک ماریں تو وہ پھر زندہ ہو جائے گا۔ حاضرین مجلس میں اس بات کا امتحان لینے کے لیے حضرت شاہ کی خدمت میں التماس کی کہ ہمیں آپ ایسا کر دکھائیں۔ آپ اٹھے تو اپنے گھر کے صحن میں جو گائے کھڑی تھی، اس کے کان میں لا کا لفظ کہا۔ وہ اسی وقت گر پڑی اور تڑپ کر مر گئی۔ جب سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو آپ نے اس کے دوسرے کان میں الا اللہ کہا تو وہ زندہ ہو کر اٹھی اور سب کے سامنے گھاس چرنا شروع کر دیا۔ شاہ ابو معالی کی وفات 1108 ہجری میں ہوئی۔ صاحبہ شجرہ چشتیہ نے آپ کا سال وفات شہنشاہ مجتبیٰ سے نکالا ہے۔ آپ ہندوستان کے سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور شیخ داؤد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اگرچہ آپ کو شیخ محمد صادق گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت ملی تھی، مگر آپ نے شیخ داؤد سے تکمیل پائی اور ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کے والد سید محمد اشرف سہاپور کے قریب قصبے امتہ میں رہتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو شاہ ابو معالی ابھی چھوٹے تھے۔ آپ کی والدہ آپ کو شیخ محمد صادق گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئیں اور التجا کی کہ آپ اس کی تربیت کریں۔ آپ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا اور ظاہری علوم مکمل کروائے۔ وفات کے بعد انہیں شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ کر دیا۔ حضرت شیخ داؤد نے آپ کی تربیت بھی کی اور خرقہ خلافت بھی دی۔ شاہ ابو معالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہمسایہ بھی تھا جو بڑا بدتنیت اور بدخو تھا۔ آپ سے حسد کرتا اور ہر وقت آپ کے خلاف ہی سوچتا رہتا۔ آپ کا نام حقارت سے لیتا اور طرح طرح کے دل آزار اقدام کرتا۔ حضرت شاہ ابو معالی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے کئی بار آپ سے اجازت لی کہ اس سے درست کریں، مگر آپ نے کبھی اجازت نہ دی اور اس سے بدلہ لینے کی کبھی خواہش نہ کی۔ اتفاقاً وہ ہمسایہ مر گیا۔ آپ کو خود بڑا صدمہ ہوا۔ کئی روز آپ ماتم اور گریہ کرتے رہے، کھانا بھی نہ کھاتے۔ آپ کے خادم اور مریدوں نے اس غم کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ عالم ناسوت میں اولیاء کے اکثر دامن دنیا کے غبار سے ملوث ہوں گے، اور یہ غبار بدگو اور بدخواہ انسانوں کی گالیوں کی وجہ سے دور ہوگا۔ اب وہ شخص فوت ہو گیا ہے، میرے دامن کے غبار کو رب تو دور کرے گا، مجھے اس بات کا غم اور صدمہ ہے۔ حضرت شاہ ابو معالی رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں اکثر یاد الہی میں غرق اور محور رہتے تھے۔ آپ کو دنیا اور معافیہ کی خبر نہ تھی۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ 3 ماہ تک آپ نے کچھ نہ کھایا پیا۔ نماز کا وقت ہوتا تو آپ کے خادم آپ کو بڑی مشکل سے آگاہ کرتے، وضو کرواتے اور مصلے پر کھڑا کر دیتے۔ یہ کیفیت آپ پر 3 سال تک رہی۔ پھر جا کر دینی اور دنیاوی امور سے واقف ہوئے۔ مریدوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اب فرض اور سنتیں خود مثالی مشکل میں میرے سامنے آ کر مجھے آگاہ تربیت میں ادائیگی پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اب مجھے تمہاری طرف سے کسی آگاہی کی ضرورت نہیں۔ حضرت شاہ ابو معالی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں اس قدر تنگ دستی اور بے سر و سامانی کا دورہ تھا کہ کئی دن فکر و فاقہ میں گزار دیتے۔ بعض خاص لوگوں میں آپ کے خلیفہ سید میران بہیکا تک پہنچائی۔ انہوں نے یہ بات سن کر شاہ صاحب کے گھر گئے اور آپ کے غلہ دان میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اس غلے میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ غلہ قیامت تک کم نہیں ہوگا، اسے نکالتے جاؤ اور پکاتے جاؤ۔
حضرت شاہ ابو معالی نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ 2 مہینے گزر گئے، گھر میں غلے کی کمی کی شکایت آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ گھر والوں نے صورتحال سنائی تو آپ نے غلہ دان منگوا کر اسے الٹا کر دیا۔ فرمایا کہ سید میران بہیکا ہمارے توکل میں خلل ڈال دیتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر ایم کے بلاگ۔ اور دوستو، آج کا بلاگ ہمارا حضرت ابو شاہ معالی کے سرکار پر زیارت کرنا اور ان کی کرامات جاننے کی کوشش کرنا۔ اور جو دوست چینل میں نئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔